بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت ایک اہم ترین تحریر ہے خصوصی تحریر، اور وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر AQ خان، محسن پاکستان کے محسن، عظیم الشان سائنسدان، عالمی سائنسدان، اور ان کی جتنی بھی ان کا احسان مانا جائے وہ کم ہوگا۔ ان کی آخری تحریر منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اس آخری تحریر میں انہوں نے کیا کیا بات کی ہے، اور سب سے دردناک بات اس میں کیا تھی، اور پھر انہوں نے اپنے بارے میں کیا بتایا، اور خاص طور پہ ان کو کیا اندازہ تھا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے ہیں۔ تحریر ان کی چاہیے خاص طور پہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ہی زبردست تحریر ہے، اور اس کا ایک جملہ میں شاید میں آپ کو نہ سنوا سکوں، کیونکہ وہ ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی ایسا جملہ ہے کہ شاید پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ نہ سن سکیں۔ تو خیر، بات شروع کرتے ہیں۔ خط ہمارے پاس، تحریر ہمارے پاس موجود ہے، ان کی آخری تحریر ہے، اور اس تحریر کا عنوان ہے کہ سحر ہونے تک، اور درخواست ہے دعائے صحت یابی۔ وہ دعائے صحت یابی کی درخواست ہے، اور اس میں کیا فرماتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ایک بات، ڈاکٹر AQ خان کون تھے، کہاں سے آئے، اور یہ پاکستان کے لیے اللہ کی رحمت کیسے ثابت ہوئے، اور پاکستان کو ڈاکٹر AQ خان کیسے ملے، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اور ڈاکٹر AQ خان سے چونکہ میری بھی ملاقاتیں رہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرتے تھے وہ معلومات کا خزانہ ہوتا تھا، اور آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرتے تھے، اور اس میں وہ ابھی بھی وہ اپنے یاد کرتے تھے بھوپال والے گھر کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ 1936 میں پیدا ہوئے، اور ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بھوپال کی فیملی سے۔ اور دوسری جانب 1936 میں پاکستان بنا، 36 اور 10 46 11 سال کے تھے جب وہ پاکستان بنا، اور ہجرت، ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر کے آیا، اور انہوں نے آزاد پاکستان کو چنا، اور ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جو خاندان کو، پوری خاندان کو نہیں پتہ تھا کہ جو بھوپال سے مہاجر بن کے آ رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں پاکستان کی سرزمین میں، ان میں 11 سال کا بیٹا جو ہے قدیر، وہ مستقبل میں کیا بنے گا، اور کیوں سرزمین یہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے، بھوپال کی اچھی فیملی، اور وہاں پہ مسلم آبادی بھی تھی، اور کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو یہ از خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو وہاں سے موو کر رہے تھے پاکستان کی سرزمین پہ، اور ان میں ایک بیٹا تھا 11 سال کا قدیر خان، جو آگے جا کے یعنی کہ پاکستان تخلیق ہوا، ہجرت کی، اور اس کے بعد اس دوران وہ تعلیم حاصل کرتا گیا یہ نوجوان قدیر خان، اور انہوں نے بیرون ملک زیادہ تعلیم حاصل کی۔ جو ان کی اس وقت پروفائل ہے، وہ 1947 میں پاکستان آئے، اور 1967 میں ہالینڈ سے، نیدرلینڈ سے انہوں نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، انجینئرنگ کی۔ پھر بیلجیم چلے گئے، وہاں سے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر ایمسٹرڈیم چلے گئے، وہاں سے انہوں نے فزیکل ڈائنامکس کی لیبارٹری، ریسرچ لیبارٹری جوائن کر لی۔ یعنی ان کا سارا سفر باہر کا، ایجوکیشن باہر کی، اور بالآخر پاکستان دو لخت ہوا، اور ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ جس دن پاکستان دو لخت ہوا وہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا صدمے کا دن تھا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ 1976 میں
وہ پاکستان ان کو بلایا جاتا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. وہ پرتعیش زندگی، اچھی خاصی تنخواہ، لاکھوں ڈالر کی تنخواہ چھوڑ کے وہ پاکستان آتے ہیں اور 1976 میں پاکستان کے جوہری پروگرام سے منسلک ہو جاتے ہیں. ان کے اس سفر میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو، اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق شہید کو، کہ انہوں نے اس پروگرام کو کبھی بھی نہیں روکا. اور 1976 ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملاقات. اسی دوران ایک دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی کہ کچھ سرخ فیتے کا شکار کیا جا رہا ہے ان کے کام کو. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیبنٹ میں یہ کہا تھا اور افسران کو بلا کے کہا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوئی فائل نہیں رکنی چاہیے، اور ان کا جب بھی فون آئے کسی بھی افسر کو، کسی بھی محکمے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا فون ہے. تو یہ یہاں تک ہوا 76 اور 84 میں ڈاکٹر AQ خان نے جنرل محمد ضیاء الحق کو پہلا پیغام دیا کہ جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی نوائے وقت میں اشارتاً کنایتاً اس طرح کا چھپوایا گیا، کیونکہ پاکستان اس وقت الجھا ہوا تھا، مغربی سرحدیں غیر محفوظ تھیں، اور دوسری جانب مشرقی سرحدوں پہ آپ کے آئے ہوئے تھے راجیو گاندھی کی غالباً حکومت تھی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اور یہ ذرا براجمان تھے. اور اس وقت پھر ضروری تھا میسج کنوے کرنا کہ پاکستان کے پاس بھی ایک کھلونا آ چکا ہے اور پاکستان وہ کھلونا بنا چکا ہے. پھر کرکٹ ڈپلومیسی آپ کو یاد ہوگی، راجیو گاندھی کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں ضیاء الحق، اور راجیو گاندھی کے کان میں ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرکت کی تو ہم نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم جوہری ہتھیار استعمال کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے. اور اس کے بعد مشرقی سرحدوں سے فوجیں ہٹا لی گئی تھیں، انڈین فوج ہٹ گئی تھی. تو یہاں تک پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ڈاکٹر AQ خان نے. اور اس سفر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت ان کے ہاتھوں پہ ان کے یعنی کہ ان کے اختیار میں بے پناہ دولت ان کے اختیار میں تھی، جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اپنا یہ سفر جو ہے وہ بڑے ڈگنیٹی کے ساتھ پورا کیا. ہم تو کالج اور یونیورسٹی کے زمانوں میں ڈاکٹر AQ خان جب پہلے سفر کرتے تھے جی، تو ان کے ایک ہی طرح کے پروٹوکول، 4 پروٹوکول ہوتے تھے، 4 گاڑیاں ایک ہی طرح کی ہوتی تھی، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان کس گاڑی میں ہیں اور کس کانوائی میں ہیں. 4 کانوائی چلتے تھے. یہ تھی سیکورٹی ان کی. اور اس کے بعد کوہٹا میں بھی ایک دفعہ غیر ملکی سفارتکار کچھ گئے اور ان کی بھی پٹائی کی گئی کوہٹا کے جنگلوں میں. اور کوہٹا کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ ارد گرد جو بکریاں چرا رہے ہوتے تھے وہ بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے اور انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے تھے. اور جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ کبھی کبھی جاسوسی کی ایک آدھ دفعہ کوشش کی اور ان کی ٹھیک ٹھاک وہاں پہ پٹائی بھی کی گئی. اور یہ جو ہمارا سفر ہے جوہری قوت بننے کا، یہ بڑا شاندار ہے. لیکن اس کے بعد ایک المناق واقعہ بھی ہوتا ہے، اور وہ المناق واقعہ ہوتا ہے 9/11 کے بعد. وہ افسوسناک کہنا چاہیے. اور اس میں ڈاکٹر AQ خان، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں AQ خان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو امریکہ کی طرف سے پریشر آتا ہے اور سمگلنگ کا الزام لگتا ہے. اور وہ الزام بھی ڈاکٹر AQ خان نے وسیع تر قومی مفاد میں، تاکہ قومی سلامتی کی طرف کوئی آنچ نہ آئے، پاکستان کے جوہری پروگرام کی طرف کوئی نہ بڑھے، اور پاکستان کے جوہری پروگرام کے جو راز ہیں وہ یا تو ان کے سینے میں دفن رہیں یا پھر وہ زمین میں دفن ہو جائیں. وہ اس حد تک کمیٹڈ تھے، اور وہ الزام بھی انہوں نے اپنے سر لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فرد واحد
وہ سارا الزام انہوں نے اپنے سر لے لیا اور معافی مانگی، اور معافی نامہ ان کا، کیونکہ یہ سارا ایک پروگرام کے تحت تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنز جو ہیں وہ ان کو براہ راست انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے کچھ سائنسدانوں کو انویسٹیگیٹ کیا بھی، یہ اس وقت کی حکومت کی شدید ترین کمزوری تھی، بے بسی تھی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ڈاکٹر بشیر جو ہیں بہت ہی نامور، وہ امریکی سفارت خانے جاتے رہے، وہاں پہ غیر ملکی جو ہیں انویسٹیگیٹرز وہ ان کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتے رہے، اور ان کو مشینوں کے ذریعے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشینوں پہ بٹھا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے رہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری زبان سے، کیونکہ میں نفل پڑھ کے جاتا تھا اور ادھر بھی نماز پڑھتا رہتا تھا، نوافل ادا کرتا تھا، اور تاکہ میرے سینے میں کوئی راز ہے قومی تو وہ نہ دشمن تک پہنچے، اور وہ نہیں پہنچا تھا۔ تو ڈاکٹر ایکیو خان کو بھی ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت جو ہماری اصل ریاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، خود کار نظام ہے ہر ریاست کا، وہ متحرک ہوا اور وہ کوشش ناکام ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر ایکیو خان کو زیر عتاب آنا پڑا، اور تب سے لے کے اب تک وہ سخت ترین سیکورٹی حصار میں اپنے گھر پہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد بھی اٹیمپٹ ہوئی، بہت زیادہ اٹیمپٹ بھی ہوئی ان کو فارغ کرنے کی، کیونکہ وہ دشمنوں کے لیے کافی ہیبت ناک تھے، اور خاص طور پہ دشمن ہمارا مشرقی سرحدوں پہ تھا ہی، دنیا بھر کے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک ہیبت ناک تصویر تھے۔ اب آتا ہوں کہ ان کی آخری تحریر ان کی وفات سے چند دن پہلے کی ہے، اور اس سے پہلے ایک وہ چیئرمین سی ڈی او کو خط لکھتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر غزالی، پروفیسر ڈاکٹر غزالی بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، اور شریعت اپیلٹ بینچ کے، سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ کے ممبر بھی ہیں، انتہائی پڑھے لکھے، اور ان کو بھی اس خط کی کاپی بھی دی گئی اور ان کو بتایا بھی گیا۔ اور یہ خط انہوں نے لکھا تھا 15/4 کو، اپریل کی 15 تاریخ کو انہوں نے خط لکھا چیئرمین سی ڈی اے کو کہ میری جو تدفین ہے وہ کہاں ہوگی، اور دوسرا گریو یارڈ H8 میں، یہ ان کی تحریر ڈاکٹر ایکیو خان کے دستخط، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ H8 میں مجھے تدفین کی جائے۔ اور اس کے لیے بھی انہوں نے عام آدمی والا، یہاں سے ان کی اپروچ معلوم ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں والے قبرستان میں جانا چاہتے تھے، جبکہ کل بھی گورنمنٹ نے فیصل مسجد کے احاطے میں ان کی قبر تیار کی، لیکن ان کی بیٹی نے حتمی فیصلہ کیا کہ نہیں، جو ان کے فادر کی، ڈاکٹر ایکیو خان کی وصیت ہے، اس وصیت کو وہ فالو کریں گی، لہٰذا H8 قبرستان میں۔ یہ تحریر ہے 15 اپریل کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے ڈاکٹر غزالی صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے ہی ادا کی۔ اب ایک اور تحریر ہے آخری، اور وہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سحر ہونے تک، درخواست دعائے صحت یابی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور اس کے بعد آگے ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے ڈاکٹر ایکیو خان کا۔ انہوں نے کہا ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خالق حقیقی کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، گناہ گار ہوں، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ یہ جب ان کو کووڈ ہوا اس کے بعد کی یہ بات ہے، کووڈ ہوا، کووڈ سے صحت یاب ہوئے، اور ہلکی پھلکی بیماری، ظاہر ہے 85 ایئرس اولڈ تھے، اور پھر تنہائی بھی تھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں، اور میں آپ سب سے درخواست ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحت یابی کی دعا کریں۔ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے۔ تو کل جو میں نے منظر دیکھا فیصل مسجد کی طرف، لوگوں کا جمع غفیر،
اور چند گھنٹوں میں نہیں بلکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر مارگلا روڈ بلاک تھا، 8th ایونیو بلاک تھا، راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف آنے والے رستے بلاک تھے، کیونکہ لاکھوں لوگ فیصل مسجد کی طرف رواں دواں تھے، اور ہم خود بمشکل کافی دیر پیدل چلنے کے بعد فیصل مسجد کے احاطے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ سخت ترین بارش اور گرج چمک یالہ باری، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ موسم سے بے پرواہ جوک در جوک جی پہنچ رہے تھے، اور لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہر شہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور بالکل جی پڑھی جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اور دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میں نے دل و جان، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، کہ میں نے دل و جان خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا، یعنی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میرا اللہ میرا گواہ ہے، میرا اللہ میرا گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا اور کھرب پتی ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، اور اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جہاں چاہتے چلے جا سکتے تھے۔ ان کو اتنی بڑی بڑی آفرز ہوئیں، اور کھرب پتی کیا وہ ٹریلین بن سکتے تھے۔ کھرب پتی بن جاتا، مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اگلا جملہ لکھتے ہیں جی کہ میں دسمبر 1971 کو کبھی نہ بھلا سکا۔ والسلام، طالب دعا آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے محسن پاکستان، محافظ پاکستان کے القاب سے نوازا، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اب اس میں ایک جملہ ہے جی، وہ میں نہیں پڑھوں گا، بول سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے نہایت افسوس ہے، اس سے اگلا جملہ نہیں بولوں گا، آدھا جملہ، کیونکہ وہ 22 کروڑ عوام کے منہ پہ زوردار زناٹے دار تھپڑ ہے، اور ہمارے پورے سسٹم کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے۔ وہ تھپڑ میرے منہ پہ تو پڑ چکا ہے، کیونکہ یہ میں نے پڑھ لیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے منہ پہ بھی وہ تھپڑ پڑے۔ اور یقیناً جو جاننے والے ہیں وہ جان چکے ہوں گے کہ وہ کن سے مخاطب ہیں اور کیوں مخاطب ہیں۔ تو یہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی تو بہت بڑی ہے جی ان کے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ویڈیو کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ان سے کچھ ملاقاتوں کا احوال جو ہے وہ پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا، اور کیونکہ ان کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں، اور ایک اہم ترین خبر بھی ان کے بارے میں نے ہی بریک کی تھی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔